یہ رمضان المبارک کا اس وقت کون سا روزہ ہے جی؟ 18 جی؟ چاند کا 19 ہے تو روزہ کون سا ہے؟ 18 آج 18واں روزہ۔ اب دیکھو آپ کتنا گھبرا رہے ہو اور 1 مہینہ روزہ رکھنے ہیں روزے مہاراج، یہ 18 روزے رکھنے کی توفیق ہمیں کس نے عطا کی ہے؟ جو کہتے ہیں ہم نے اپنے طاقت سے رکھی ہے وہ اللہ کا نام نہ لے، جو کہتے ہیں اللہ کے توفیق سے رکھی ہے وہ نام لے نا۔ کس کے توفیق سے رکھی ہے؟ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان۔ میرے بھائیوں، اب یہ 2 بڑے عمل آخری عشرے کے ہیں۔ رمضان کے 3 عشرے تھے، پہلا عشرہ رحمتوں کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا۔ مجھے رب کی ذات پر امید ہے وہ اپنے حبیب کے صدقے انشاءاللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی دے دے گا، دے دے گا۔ ہمارے جب جہنم میں جلنے سے رب کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہمارے جہنم میں جانے سے اس کا حبیب دکھیارا ہوگا۔ بس وہ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے، جس کی خاطر اللہ نے عرش اور کرسی کو بنایا، جس کی خاطر اللہ نے 14 طبق زمین آسمان بنائے، جس کی خاطر اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1 لاکھ سے اوپر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جس کی خاطر اللہ نے جبریل کو پیدا کیا اوپر آسمانوں پر اور نیچے چیونٹی کو پیدا کیا زمین میں، سمندر بہائے، دریائے بنائے، شجر بنائے، حجر بنائے، کل کائنات کو اللہ نے بنایا۔ اس آسمان کے اوپر اللہ نے چمکتا ہوا سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، عرش ہے، کرسی ہے، پتہ نہیں کتنی کائنات ہے، یہ سب پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ایک دفعہ درود پڑھو محبت سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے حبیب نے فرمایا، او میرے امتیوں، ایک مرتبہ حضور پاک کے گھر میں بڑی تکلیف تھی، سب گھرانے والے فاقہ کر رہے تھے، بھوک سے کھانے کو کچھ نہیں تھا، بڑی تکلیف تھی، بڑی تکلیف تھی۔ اماں نے فرمایا، بی بی نے فرمایا، عائشہ صدیقہ نے غالباً، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دیا ہے، خاص دعا، آپ وہ دعا مانگیں کچھ کھانے کو مل جائے، گھر میں فاقہ ہے، قربان جاؤ اس پیارے نبی کے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ، وہ دعا تو میں نے رکھا ہوا ہے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن مانگوں گا، میں بھوکا رہ جاؤں گا، میں اپنے بچوں کو بھوکا سلکتا بلکتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، اپنے اہل خانہ کے فاقے دیکھ سکتا ہوں، قیامت کے دن اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کتنا محبوب نبی، کتنا پیارا نبی، کتنا امت کے لیے غم خاری کرنے والا نبی۔ میدان عرفات میں بڑی دیر تک دعا مانگی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے میرے رب میری امت کی مغفرت فرما۔ بڑا پتہ نہیں کتنے گھنٹوں تک رو رو کے دعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، میں نے تیری ساری امت کی مغفرت کر دی، ظالم کے سوا۔ کس کے سوا؟ جو ظلم کرتا ہے اس کے سوا میں نے تیری ساری امت کی مغفرت کر دی ہے۔ تیرے اس رونے دھونے کی وجہ سے
تو کتنے گھنٹے ہو گئے عرفات کے اس گرم تپتی ہوئی موسم میں مجھ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. میں نے تیری ساری امت کی مغفرت کر دی ہے, ظالم کو نہیں بخشوں گا. میرے حبیب نے فرمایا, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, او میرے رب ظالم کو بھی بخش دے, ظالم کو بھی بخش دے. یا اللہ مظلوم کو جنت دے دے اور ظالم کو بخش دے. اللہ نے فرمایا قبول نہیں کرتا, نہیں کرتا قبول. حضور پاک عرفات سے ہو کر کے واپس تشریف لائے مزدلفہ. یہ حاجیوں نے دیکھا ہوا ہے. تو مزدلفہ میں آپ نے پھر وہی دعا مانگی رو رو کر کے, اے میرے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, میری ساری امت کی مغفرت فرما دے. اللہ نے فرمایا تیری ساری امت کو میں نے بخش دیا, ظالم کو نہیں بخشوں گا, ظالم کو نہیں بخشوں گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے رب مظلوم کو جنت دے کر کے خوش کر دے, ظالم کو بھی بخش دے, آخر میرا امتی ہے. رب نے فرمایا میرا حبیب چل, تیرا میں نے یہ دعا بھی قبول کر دیا ہے. اچانک ابو بکر فرماتے ہیں, حضرت عمر فرماتے ہیں, ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کر کے ہنس رہے ہیں, آپ کے چہرہ مبارک پہ تبسم ہے اور آپ ہنس رہے, مسکرا رہے. ابو بکر صدیق نے عرض کیا, حضرت عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ بی ابی و امی فداک, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اس وقت آپ ہنستے نہیں تھے, ابھی تک آپ امت کے لیے اتنا رو رہے تھے, اچانک یہ ہنسی آپ کی کس وجہ سے ہے؟ سدا رب تجھے یوں ہنساتا رہے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر عمر, میرے رب نے جب میری دعا قبول فرمائی, ظالم کی بھی مغفرت فرما دی, تو ابلیس مٹی اٹھا کر کے اپنے سر پہ ڈال رہا ہے اور دعائیاں دے رہا ہے, ہائے میری ماں, ہے میری تباہی, ہے میری بربادی. میں اس کی اس انداز کو دیکھ کر کے ہنس رہا تھا. اتنا مہربان کون ہے؟ آج نوجوانوں نے کسی نے ماسک پر کسی محرم کا تصویر لگایا ہوا ہے, کسی نے عمران خان کا لگایا ہوا ہے, کسی نے گاڑی پر لگایا ہوا ہے. ارے بھائی, اپنے گاڑیوں کے اوپر رب کے حبیب کا نام کیوں نہیں لگتے, جو تیرے پیدا ہونے سے پہلے میدان عرفات میں گھنٹوں اپنے پاؤں پر اور اپنی اونٹی پر سوار ہو کر کے آپ کے لیے روتا رہا, اور موت کے وقت, وصال کے وقت روتا رہا, مزدلفہ میں روتا رہا, غلاف کعبہ پکڑ کر کے روتا رہا, مدینہ کے صبح و شام تیرے لیے روتا رہا. قیامت کے دن سارے نبیوں کو کرسی ملیں گے, ہر نبی آدم علیہ السلام اپنی کرسی پر بیٹھیں گے, منبر پر بیٹھیں گے, نوح علیہ السلام کرسی پر بیٹھیں گے, موسیٰ علیہ السلام کرسی پر بیٹھیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کرسی پر بیٹھیں گے, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, عیسیٰ روح اللہ, سارے کرسیوں پر بیٹھیں گے. ایک کرسی جس کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا پیارا نبی, اس کرسی کے اوپر ہاتھ رکھیں گے, بیٹھیں گے نہیں, بیٹھیں گے نہیں. کہا جائے گا یہ آپ کے لیے ہے, بیٹھ جاؤ, سارے انبیاء بیٹھے ہیں. فرمایا بیٹھتا نہیں ہو, یہ نہ ہو یہ کرسی مجھے اٹھا کر کے اڑ کر کے جنت میں پہنچا دے, پیچھے میری امت رہ جائے, ان کی مغفرت کون کرائے گا, ان کی سفارش کون کرائے گا, ان کو جہنم سے کون بچوائے گا. ہائے امت, آج کوئی محرم کے پیچھے, کوئی شہرم کے پیچھے, کوئی عمران خان کے پیچھے, کوئی نواز شریف کے پیچھے, کوئی کسی اور کے پیچھے, کیوں کسی میر کے پیچھے, کوئی کسی پیر کے پیچھے. ارے چلنا ہے پیچھے تو محمد الرسول اللہ کے پیچھے چل کے دیکھو, خدا ملے گا, جنت ملے گی, مغفرت ملے گا, رب کی رضا ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں ایک اعلان سنتے جائیں.